الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ جناب آنریبل کامران تیسوری صاحب دا گورنر آف سندھ، میرے بزرگوں اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب ایک مجاہد میدان جنگ میں اترتا ہے اور اس کے ہتھیار لیے جاتے، یہ آڈیو میری ہتھیار ہے، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ آڈیو کو جلد سے جلد اچھا کرے. تقریر شروع کرنے کے پہلے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس اردو تقریر میں میں غلطیاں کروں گا، تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. 2 دن پہلے جب گورنر صاحب نے مجھے بلایا تھا تو 12 سال کے بعد میں پبلک میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں. اس کے پہلے 2012 میں کشن گنج میں 2012 ہندوستان میں بہار میں کشن گنج میں 10 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، وہاں میری آخری اردو تقریر تھی. اور کیونکہ میں ہندوستان سے ہجرت کیا، جتنے ممالک میں تقریر کیا تو وہاں اردو تو جاننے والے تھے نہیں، تو 12 سال بعد میں نے پرسوں اردو میں تقریر کیا اور امید رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا ساتھ دے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان میں موجود ہوں، اور کافی سالوں سے تمنا تھی کہ میں پاکستان میں تقریر کروں، چاہے اردو یا انگریزی میں، لیکن لوگ نے اصرار کیا کہ اردو میں کرو، تو انشاءاللہ. کیونکہ میرے اردو صفحے بننا بند ہو گئے جب سے میں ہندوستان سے ہجرت کیا، میرے اردو صفحے بننا بند ہو گئے. تو لوگ کہتے اردو چینل پہ ذاکر بھائی کے تقریر آنا بند ہو گئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد کوئی نئی مواد، انشاءاللہ نیا مواد ملے گا. تو اسی لیے جو تقریر میں نے کل کی وہ پہلے بار اردو میں کی. آج کی تقریر بھی میں نے انگریزی میں 2009 میں کی تھی، اور میں آج اردو میں پہلی بار کروں گا، جس کا موضوع ہے ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. What is the purpose of our lives؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے حیات کا مقصد کیا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج کی آڈینس ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، 30 40 50 ہزار یا زیادہ. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کبھی بھی کسی نے پہلے سوچا، آج کے پہلے سوچا کہ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جس نے بھی سوچا ہاتھ اوپر کرو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 50 یا 40% نے سوچا ہے، ماشاءاللہ. اور اس کا جواب کیا ہے؟ ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں ضروری ہے جاننا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو چند مثال پیش کروں گا، پھر آپ یہ جان سکتے ہیں
یا سمجھ سکتے ہیں کہ زندگی کا مقصد جاننا ضروری ہے کیا نہیں. اگر ایک شخص ایک چوراہے پہ آتا ہے اور ایک سڑک پہ گزرنے والے آدمی سے پوچھتا ہے کیا یہ سڑک کدھر جا رہی ہے، وہ آدمی اس سے پوچھتا ہے آپ کو کہاں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے کدھر بھی چلیں گا. تو آدمی جواب دیتے جب کدھر بھی چلیں گا تو آپ کیوں پوچھ رہے کیا سڑک جاتی ہے، آپ جائیے، آپ پہنچ جائیں گے کدھر بھی. میں اور ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص بلڈر ہوتا ہے، بولتا ہے میں بلڈنگ باندھوں گا. تو ایک شخص پوچھتا ہے کتنے مالے کی بلڈنگ باندھنا چاہتے ہیں آپ، تو بولتا ہے مجھے پتا نہیں. اس بلڈنگ کی ایریا کیا ہے، بولتا ہے مجھے پتا نہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں شخص کے پاس دیر از نو گول، ان کے پاس ٹارگیٹ ہی نہیں ہے. پہلا شخص جو چوراہے پہ جا کے پوچھتا ہے سڑک کہاں جا رہی ہے، اسے پتا نہیں کہاں جانے کا ہے، اس کے پاس گول ہی نہیں ہے. جو شخص بلڈنگ بنانا چاہتا ہے اس کو پتا نہیں کتنے مالے کی بلڈنگ ہے، وہ بلڈنگ کا ایریا کیا ہے، ہی ہیز نو گول، گول ہی نہیں ہے. ایک وقت ایک پڑوسی اپنے پڑوسی سے پوچھتا ہے کیا آپ کا کتا ہمیشہ کوئی بھی گاڑی یا موٹر سائیکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے دوڑتا ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ آپ کا کتا کبھی کوئی گاڑی کو پکڑے گا یا موٹر سائیکل کو پکڑے گا؟ تو پڑوسی کہتا ہے آپ سوچ رہے ہو پکڑے گا کہ نہیں، میں سوچتا ہوں پکڑے گا تو کرے گا کیا. اگر وہ گاڑی کے آگے آئیں گا تو کرے گا کیا. تو اسے کہتے ہیں گول وداؤٹ پرپس. گاڑی کو پکڑنے کا ہے پر پکڑنے کے بعد کرے گا کیا، گول وداؤٹ پرپس. مثال کے طور پہ ایک شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ گریجویشن کیوں کر رہے ہیں، تو بولتا ہے پتا نہیں. آپ گریجویشن کرنے کے بعد کیا کریں گے، بولتا ہے پتا نہیں، بس گریجویشن کرنے کا ہے. یعنی گریجویشن کا گول ہے، گریجویشن کرنے کا ٹارگیٹ ہے، لیکن کیوں کرنے کا اسے پتا نہیں. اسے کہتے ہیں پرپس وداؤٹ گول، گول وداؤٹ پرپس. ایک تیسری مثال ہے کہ لوگ اکثر فالو کرتے ہیں بلائنڈلی، آنکھ بند کر کے فالو کرتے. ایک شخص سے پوچھتے کہ آپ کامرس میں گریجویشن کرے، کیوں کر رہے، کیونکہ میرا دوست کر رہا ہے. کرنے کے بعد کیا کریں گے، مجھے نہیں پتا. ایک شخص بالی ووڈ کی ہندی پکچر دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ہیرو امیتابھ بچن بامبے میں آتا ہے، چند دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے. تو سمجھتا ہے میں بھی بامبے آؤں گا یا میں کراچی آؤں گا، 4-5 دن میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. وہ پکچر دیکھ کے ہیرو سے متاثر ہوتا ہے. ایک شخص بولتا ہے کہ مجھے ہائیونڈائی i10 خریدنے کا ہے. کیوں، کیونکہ شاہ رخ خان وہ گاڑی چلاتے ہیں. شاہ رخ خان ہائیونڈائی i10 چلاتے ہیں، اسی لیے اسے ہائیونڈائی خریدنے کا ہے. میں اس سے کہتا ہوں شاہ رخ خان کبھی زندگی میں وہ ایڈورٹیزمنٹ میں پہلے کبھی ہائیونڈائی میں بیٹھا نہیں ہوگا، نہ کب بعد میں بیٹھے گا. وہ اشتہار کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے شاید بیٹھا ہوں گا. اس کے پاس شاید BMW ہوئیں گی یا مرسڈیز ہوئیں گی. آپ شاہ رخ خان کو دیکھ لیں ہائیونڈائی میں بیٹھتے، آپ کو ہائیونڈائی خریدنے کا ہے. دوسرا شخص کہتا ہے کہ مجھے ٹیگور کی گھڑی خریدنے کا ہے. میرا کیوں، کیونکہ شاہ رخ خان ٹیگور کی گھڑی پہنتے. تو اسے کہتے ہیں کہ بلائنڈلی فالوئنگ. آپ بلائنڈلی فالو کر رہے، شاید آپ کے دوست کو فالو کر رہے یا ہیرو کو فالو کر رہے.
آپ کا جو گول ہے وہ ہیرو کو فالو کرنا. آپ سمجھتے کہ آپ ٹیگور کی گھڑی پہنیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے, آپ ہینڈا خریدیں گے تو شاہ رخ خان بن جائیں گے. آپ کا گول کیا ہے؟ اور کچھ لوگ کا گول ہوتا ہے لیکن نو پلاننگ. ایک شخص کہتا ہے, ایک شخص ٹیکسٹائل کی کمپنی کو خریدتا ہے, بولتا ہے اس میں بہت منافع ہے, گول اس کے پاس ہے, اس کو دھندے میں تجارت میں منافع کرنے کا ہے. وہ ٹیکسٹائل کی کمپنی خرید لیتا ہے. اگر اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اپنے کپڑے کدھر بیچیں گے, بولتا ہے مجھے پتا نہیں. آپ را مٹیریل ٹیکسٹائل کا کہاں سے خریدیں گے, مجھے پتا نہیں. آپ کسی کو اپوائنٹ کریں گے سی او کو یا مینیجر کو, بولتا مجھے پتا نہیں. گول تو ہے, مقصد تو ہے کہ منافع کرنا تجارت میں, دھندے میں, لیکن نو پلاننگ. گول وداؤٹ پلاننگ. ایک مثال دوں گا میں. ایک شخص کو سائنٹسٹ بننے کا ہے, بولتا ہے مجھے دنیا کا ایک سب سے بہترین سائنٹسٹ بننا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ریسرچ کرتا ہے, اور تحقیقات کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے آئزیک نیوٹن. اس کی تحقیق بالکل صحیح رہتی ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے, جس طریقے آئزیک نیوٹن کے لمبے بال تھے, کرلی بال, وہ لمبے بال اگاتا ہے, کرلی بال اگاتا ہے. جس طریقے سے آئزیک نیوٹن کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے پہننے لگتا ہے. جس طریقے سے وہ جوتے پہنتا تھا آئزیک نیوٹن, اس طریقے سے وہ جوتے پہننے لگتا ہے. کیا وہ سائنٹسٹ بنے گا؟ ہاں کہ نہیں؟ اس کی تحقیق صحیح تھی کہ آئزیک نیوٹن سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے دنیا کے. پلاننگ ہے, گول ہے, بٹ پلاننگ غلط ہے. بال اگانے سے, کپڑے پہننے سے, آئزیک نیوٹن جیسے جوتے پہننے سے کوئی سائنٹسٹ نہیں بنتا ہے. تو اسے کہتے ہیں غلط پلاننگ. تو آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ, ان کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے. جیسے وہ سڑک پہ وہ مسافر پوچھتا ہے کہ سڑک کدھر جا رہی ہے, آپ کو کہاں جانا ہے, کدھر بھی گئے چلیں گا. ان کا گول ہی نہیں, ان کا ٹارگیٹ ہی نہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں, گول ہے لیکن مقصد ہی نہیں. کتے کی طرح گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے, پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ آپ بھوکتے بھوکتے گاڑی کے پیچھے بھاگتے, اگر پکڑیں گے تو کریں گے کیا؟ یعنی گول ہے لیکن پرپس لیس گول. کچھ لوگ بھیڑ کو فالو کر رہے, دوست جا رہے تو ہم بھی جا رہے. وہ ہیرو کو دیکھتے کہ بمبئی آتا ہے, کراچی آتا ہے, کروڑپتی بن جاتا ہے, میں بھی بن جاؤں گا. میں ٹیگور کی گھڑی پہنوں گا یا ہینڈا گاڑی چلاؤں گا, شاہ رخ خان بن جاؤں گا. بھیڑ کو فالو کر رہے. کچھ لوگ کا گول ہے جیسے ٹیکسٹائل کمپنی خریدنے والا, لیکن پلاننگ ہی نہیں ہے. کدھر سے مال خریدیں گا پتہ ہی نہیں, کدھر بیچیں گا پتہ ہی نہیں, نہ مینیجر نہ سی او. اور کچھ لوگ ہیں پلاننگ کرتے لیکن غلط پلاننگ کرتے. آئزیک نیوٹن بننے کا تو آئزیک نیوٹن کے کپڑے پہن رہے, جوتے پہن رہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اکثر آپ دیکھیں گے انسان اسی 6 قسم میں سے ایک قسم میں آتے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آپ سوچ سکتے اگر ہم ان قسم کے لوگوں جیسے ہوں گے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس سوال کا جواب ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے سب سے بہتر کون دے سکتا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک؟ بالکل نہیں. کیا ایک ڈاکٹر دے سکتا ہے؟ کیا ایک سائیکالوجسٹ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ سب سے بہترین جواب اس سوال کا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے کون دے سکتا ہے؟ ہمارا خالق, ہمارا مالک اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ سبحانہ و تعالی سے بہتر جو ہمارا خالق ہے,
ہمارا مالک ہے، کیا کون اس سے بہتر اس سوال کا جواب دے سکتا ہے؟ ہاں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس تقریر کے شروع میں نے ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ دھاریات، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن اور انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ عربی لفظ عبادت آتا ہے عبد سے، مطلب سلیو، عبد مطلب سلیو، جو نوکر سے زیادہ ہے۔ اور عبادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا مطلب، اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کے اوپر آپ چلتے ہیں تو اسے کہتے ہیں عبادت کرنا اللہ کی۔ اگر آپ اسلام کے 5 بنیادی پلرز، 5 پلرز پہ عمل کرتے ہیں، چاہے توحید ہو، چاہے صلاح ہو، نماز، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے روزہ ہو یا حج ہو، آپ اگر اس پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ آپ کوئی بھی حکم اللہ کا جو اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا اللہ کے رسول کے ذریعے فرماتے ہیں حدیث میں، اگر اس پہ آپ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عبادت کرنا۔ اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ آپ خنزیر، سور کا گوشت مت کھاؤ۔ اگر آپ خنزیر نہیں کھاتے، سور کا گوشت نہیں کھاتے، آپ عبادت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں شراب مت پیو۔ اگر آپ شراب نہیں پیتے آپ عبادت کر رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں کہ سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ اللہ فرماتے رشوت مت دو، چیٹنگ مت کرو۔ اگر آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، رشوت نہیں دیتے، چیٹنگ نہیں کرتے، آپ اللہ کی عبادت کر رہے۔ آپ اللہ کے کوئی بھی احکام پہ عمل کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورہ دھاریات سورہ نمبر 51 ورس نمبر 56، کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر ایکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا۔ اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان۔
کیا انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان کی انسٹرکشن مینول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینول ہے قرآن مجید. یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینول ہے. کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے. You need Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is free of all wants, worthy of all praises. تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے، کیوں ہم الحمدللہ بولتے؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر. اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے. جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ مشہور ڈاکٹر ہے. آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے. اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا رستے پہ، وہ کچھ کہیں گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں. آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی. کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو. آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، لاکھ بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے. آپ 10 بار بولو، 1000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، الرحیم، اللہ سب سے رحمت والا ہے. دوسرے نمبر پہ عمل صالحات. عمل صالحات میں سے 2 چیز کا خصوصاً ذکر کرتے، فتواصوا بالحق، فتواصوا بالصبر. حق کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اس سورے میں
عمل صالحات میں سے دو عمل کا خصوصاً ذکر کرتے، اگر ان چاروں میں سے آپ کے پاس ایک بھی مسنگ ہے، ایک بھی موجود نہیں ہے، تو سورہ عصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ بہت اچھے مسلمان ہوں گے، 5 ٹائم نمازی ہوں گے، توحید پہ ہوں گے، آپ ہر سال زکوٰۃ دیتے ہوں گے، آپ ہر رمضان پورا روزہ رکھتے ہوں گے، آپ حج کیے ہوں گے، لیکن اگر آپ وتواصوا بالحق لوگوں کے حق کی طرف نہیں بلائیں گے، دعوت نہیں دیں گے، تو سورہ العصر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں جاننا چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے شرک کے علاوہ، لیکن عام طور پہ گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے قرآن مجید میں سورہ العصر میں کہ جنت میں جانے کے لیے 4 چیزیں: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، اصلاح کرنا اور دعویٰ کرنا، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلانا۔ اور اس کا ایمفیسس، اس کی تفسیر قرآن مجید میں ہے سورہ ال عمران میں، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ اس آیت میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ دنیا میں سب سے بہترین قوم ہیں۔ جب بھی آپ کو کوئی عزت ملتی ہے تو لازم ہے عزت کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سکول میں اگر کوئی پرنسپل ہے تو پرنسپل کی عزت ٹیچر سے زیادہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ پرنسپل کی رسپانسبلٹی، پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے۔ ٹیچر کی عزت ایک کلرک سے زیادہ ہے، ساتھ میں ٹیچر کی رسپانسبلٹی، ٹیچر کی ذمہ داری بھی کلرک سے زیادہ ہے۔ آپ کو کبھی بھی عزت نہیں ملیں گی ذمہ داری کے بنا، ہر عزت کے ساتھ ذمہ داری ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم مسلمانوں کو اتنی بڑی عزت دے رہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں آپ ساری دنیا میں سب سے بہترین امت ہے۔ کیا ہمارے پاس کوئی ذمہ داری نہیں؟ اس کا جواب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیونکہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں ہم سب سے بہترین امت ہے، کیوں؟ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، غیر مسلمانوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور اللہ میں مانتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے، غیر مسلمان کو دعوت نہیں دیں گے، برے کام سے نہیں روکیں گے، ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں، ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں یہ اللہ نے آنر، عزت دی ہے کہ ہم سب سے بہترین امہ ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائیں گے، اللہ کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، غیر مسلمانوں تک، ہمیں مسلمان بولنے کا حق نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو خیرہ امہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں، صحیح حدیث ترمذی کی حدیث نمبر 2517، 2517، ایک صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کہتے ہیں
کہ میں میرے اونٹ کو باندھوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں، کیا اونٹ کو چھوڑ دوں اور پھر اللہ پہ توکل کروں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹ کو باندھو اور اللہ پہ توکل کرو. Tie your camel and then trust in God. یہ ہدایت ملتی ہے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح حدیث میں، ترمذی کی حدیث نمبر 2517. اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو. مطلب اللہ پہ توکل کرو لیکن اونٹ باندھنا ضروری ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے آخری نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں ہدایت دے رہے کہ اللہ پہ توکل کرو. اونٹ کو باندھو مطلب پلاننگ کرو، ایسا انہیں ہوا میں چھوڑ دو. تو ہمیں پلاننگ کرنا ضروری ہے، گول بنانا ضروری ہے. اگر ہم پلاننگ نہیں کریں گے، ہم گول پہ توجہ نہیں دیں گے، تو ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت پہ عمل نہیں کرتے. گول سیٹنگ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو لوگ مینجمنٹ کے کچھ کورسز کیے ہیں وہ جانتے ہوں گے گول سیٹنگ کا ایکرونیم ہے سمارٹ، SMART. جو لوگ مینجمنٹ کے کورسز کیے ہوئیں گے اسے کہتے گول سیٹنگ سمارٹ، SMART. لیکن میں خود ایک نیا ایکرونیم میں میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ استعمال کیجئے ایکرونیم اسلامک، ISLAMIC. ہے اسلامک. مطلب آپ جو بھی گول آپ کا ہے آپ دیکھیے کیا وہ قرآن اور حدیث سے ملتا ہے. جو بھی گول آپ سیٹنگ کر رہے ہیں وہ میچ ہونا چاہیے قرآن کی تعلیمات سے اور صحیح حدیث کی تعلیمات سے. جو تعلیم اللہ تعالیٰ میں دیتے قرآن میں یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے صحیح حدیث میں، اس سے میچ ہونا چاہیے. اگر آپ کا گول اس سے میچ نہیں ہو رہا ہے تو یہ گول آپ کے لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بہترین شراب بناؤں گا. گول ہے اس کا، ویژن ہے، ایم ہے. کیا قرآن مجید سے میچ ہوتا ہے؟ حدیث سے میچ ہوتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، خمر، نشے والی چیز، جوا کھیلنا، ڈیونیشن آف ایروز، بت پرستی، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں. اس سے دور رہو تاکہ آپ کو سفلتا ملے گی. تو یہ شراب بنانا آپ کا گول ہوگا لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. اور حدیث میں بھی ابن ماجہ کتاب نمبر 30 کئی حدیثوں میں ذکر ہے کہ شراب حرام ہے. تو یہ نمبر 1 ہے اسلامک. آپ کا گول اسلامک ہونا چاہیے، قرآن کی ہدایت سے میچ کرنا چاہیے. اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ذکر کرتے صحیح حدیث میں اس سے میچ ہونا چاہیے. نمبر 2 ایس مطلب اسپیسیفک. مطلب آپ کا گول اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایک گرو اپنے شاگردوں سے ان کو سکھا رہا تھا تیر کمان، بو اینڈ ایرو، تیر کس طریقے سے چلانا چاہیے. اور اپنے شاگردوں سے کہتا ہے سب لوگ اپنا نشانہ لگاؤ اس پرندے کی آنکھ پہ.
یہ اسپیسیفک ہے. پرندے کی آنکھ پہ نشانہ لگاؤ تو سب لوگ نشان تانتے ہیں. استاد پوچھتا ہے پہلے طالب سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے میں سارے جنگل کو دیکھ رہا ہوں, اس میں کئی پیڑ ہے, ایک پیڑ پہ ایک پرندہ ہے اور اس پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں. استاد دوسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے کہ ایک پیڑ ہے, اس پیڑ پہ ایک پرندہ ہے, اس پرندے کی آنکھ ہے, یہ میں دیکھ رہا ہوں. استاد تیسرے شاگرد سے پوچھتے آپ کیا دیکھ رہے؟ میں دیکھتا ہوں ایک پرندہ ہے اور اس کی آنکھ ہے. استاد پوچھتے چوتھے شاگرد سے آپ کیا دیکھ رہے؟ استاد میں صرف پرندے کی آنکھ کو دیکھ رہا ہوں اور کچھ نہیں دکھ رہا مجھے. استاد کہتے تیر کو چھوڑو, تیر چھوڑتے اور برابر جا کے آنکھ پہ لگتی ہے. یہ گول جو ہے اسپیسیفک ہے, پرندے کی آنکھ, برڈز آئی. تو جب آپ گول سیٹنگ کرتے ہیں اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. ایل مطلب لوکریٹو, آپ کو منافع ہونا چاہیے, فائدہ ہونا چاہیے آپ کے گول سیٹنگ سے. اور سب سے بہترین فائدہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 201 میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار, کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ ہمیں اس دنیا میں سب سے بہترین چیز ملے اور حسنات ملے آخرت میں, اور ہمیں جہنم سے نجات ملے. تو اس دعا میں ہم دونوں چیز مانگ رہے, دنیا اور آخرت. لیکن اگر توجہ دیں گے تو اس دعا میں دنیا کے بارے میں ایک چیز ہے اور آخرت کے بارے میں دو چیز. ربنا آتینا فی الدنیا, ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اس دنیا میں ہمیں اچھی چیز دے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, اور آخرت میں اچھی چیزیں دے, اور ہم کو جہنم کی آگ سے نجات دے. تو آخرت کی چیز ایک تیا ہے, دنیا کی چیز ایک تیا ہے, اور دنیا میں اچھی چیز دے اور آخرت میں اچھی چیز دے, اور آخرت دوسری دنیا کے جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ دے. تو آخرت کے بارے میں دو چیزیں ہیں. تو ایک تیا حصہ دنیا ہے, دو تیا حصہ آخرت ہے. تو کئی اسکالرز عالم دین کہتے ہیں دعا مانگو, دنیا اور آخرت کے دونوں مانگو, لیکن آخرت کے لیے زیادہ مانگو. کچھ علماء کہتے ہیں, عالم دین کہتے ہیں مانگو تو منیمم دو تیا حصہ 2/3 آخرت کے لیے ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 میں آپ اگر دنیا مانگیں گے اللہ دنیا دے گا, لیکن آخرت کے لیے آپ کے پاس کوئی حصہ نہیں ہے. آپ آخرت مانیں گے اللہ آپ کو آخرت بھی دے گا اور دنیا بھی دے گا. تو لوکریٹو پروفٹ ہونا چاہیے دیکھو, لیکن آپ کا پروفٹ آخرت کی طرف زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ آخرت آپ کی زندگی لمبی ہے. اللہ کے رسول فرماتے اس دنیا میں انسان ایک ٹریولر ہے, ایک مسافر ہے. ابھی میں مسافر ہوں پاکستان میں, تو کیا میں مکان خریدوں گا؟ میں ہوٹل میں رہوں گا نا, ٹیمپرری ہوں, میں تھوڑی مکان خریدوں گا, مسافر ہوں. تو اسی طریقے سے دنیا میں مسافر ہے. ہم کیا کرتے, اتنا مال دولت اکٹھا کرتے, ہم سمجھتے کہ ہم زندگی بھر دنیا میں رہنے والے, 1000 سال کے لیے, 5000 سال کے لیے. ہم مسافر ہیں. تو آپ کی توجہ آپ کے گول میں زیادہ ہونا چاہیے آخرت پہ, دنیا پہ ہو سکتی ہے لیکن کم, لوکریٹو, پروفیٹیبل. آخرت زیادہ, دنیا بھی ہونا چاہیے, نو پرابلم. صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا, صرف آخرت ہے تو سونے پہ سہاگا. آخرت تو ملیں گی, اللہ آپ کو دنیا بھی دے گا. ایپٹ اینڈ اپروپریٹ, مطلب آپ کا گول صحیح ہونا چاہیے.
अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये जो स्मार्ट मैंने कहा SMART, यहाँ ए मतलब अचीवेबल, जो मैं नहीं मानता हूं। हमारे मैनेजमेंट के गुरु कहते गोल होना चाहिए अचीवेबल। अचीवेबल मतलब आप उस गोल को हासिल कर सकते, इसमें मानता नहीं हूं। अल्लाह की मदद होगी तो मेनी थिंग्स विच यू थिंक इज नॉट अचीवेबल इज अचीवेबल। जो आप समझते आपको हासिल नहीं हो सकती, अल्लाह की मदद होगी तो हासिल हो सकती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता है, अल्लाह आपको छोड़ देंगे तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। ए मोमिनो, अल्लाह पे भरोसा करो। तो अल्लाह की मदद आपके साथ है तो आपके लिए सारे गोल आसान है। तो ये अचीवेबल जो है, हमारे मैनेजमेंट गुरु कहते मैं इसमें नहीं मानता, मैं कहता हूं अप्रोप्रिएट होना चाहिए। एम मीन्स मेजरेबल। आपका जो गोल है उसको आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर वो गोल मेजरेबल नहीं है तो गोल आपका बेबुनियाद है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स कहेगा कि मुझे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाना है। गोल तो है ऊंची इमारत, मेजरेबल है, नाप सकते क्या नहीं? अब तहकीक करेंगे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? बुर्ज खलीफा। उसका हाइट क्या है? 834 मीटर्स। तो स्पेसिफिक 834 मीटर्स मेजरेबल है। 834 मीटर ऊंची है बुर्ज खलीफा दुबई में, दुनिया के सबसे ऊंची इमारत आज की तारीख में। अगर आपको उससे ऊंची बनाना है तो 835 बना दो, आपका रिकॉर्ड टूट जाएगा। तो मेजरेबल है, गोल को आप नाप सकते हैं। आय, इंटेंशन, नियत। आप अगर जो गोल हासिल करना चाहते उसकी नियत होना चाहिए खुसूसन अल्लाह की रजामंदी। जो गोल के पीछे आप भाग रहे, जो गोल के पीछे मेहनत कर रहे, उसका इंटेंशन, उसकी नियत होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। सही बुखारी जो कुरान के बाद सबसे ऊंची किताब इस्लाम में है, सही बुखारी के अंदर पहली किताब, पहला वॉल्यूम, पहली हदीस, इन्नमल अमाल बिन्निया। आपके जो भी अमल है आपके नियत पे दारोमदार है। तो आपकी नियत इस गोल को अचीव करने के लिए होना चाहिए अल्लाह की रजामंदी। अगर आपका इंटेंशन अल्लाह की रजामंदी नहीं है तो आपका ये गोल सही नहीं है, इस इंटेंशन। और आखिरी है सी, इस्लामिक, ISLAMI, सी मीन्स कंसिस्टेंट। मतलब आप कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज में पल में तोला पल में मासा, कंसिस्टेंट होना चाहिए लगातार। और अल्लाह के रसूल फरमाते आप कोई भी काम करो, भले छोटा करो, कंसिस्टेंट करो, लगातार करो। चैरिटी भी देते, कंसिस्टेंट करो। ऐसा नहीं कि एक दिन दे दिए बाद में पूरे साल भूल गए। तो इस्लाम में जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी अहमियत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आपका टारगेट है कि मैं इस रमजान में पूरा कुरान मजीद पढ़ूंगा, तो आपका टारगेट होना चाहिए 30 दिन है, 30 पारे है, 30 जुज है, मैं हर रोज एक जुज पढ़ूंगा, हर रोज एक पारा पढ़ूंगा। इंशाअल्लाह रमजान में पूरा कुरान मजीद आप पढ़ लेंगे। आप 2-3 दिन पढ़ेंगे फिर बंद कर लेंगे, तो कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको कुरान मजीद का हिफ्ज करने का, आप अपने दिल पे लेंगे तो हर रोज मैं 5 पेजेस हिफ्ज करूंगा, या 3 पेजेस या 2 पेज, जो भी है, कंसिस्टेंसी। तो आपके गोल में अगर कंसिस्टेंसी रहेंगी तो इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। तो ये था एक्रोनियम इस्लामिक।
اور ہمارے مینجمنٹ گرو ایک لفظ ہے کہ مینجمنٹ ٹریننگ بہت ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے کئی کتابیں لکھی گئی, کئی کورسز اویلیبل ہے. وہ ایک انسان کی مثال دیتے اکثر, اس کا نام ہے اس لڑکی کا ولما روڈولف. اس مجمع میں کس نے نام سنا ہے ولما روڈولف کا؟ ہاتھ اوپر کرو. ولما روڈولف, ماشاء اللہ, ایک جن بھی ولما روڈولف کا نام نہیں. مطلب آپ نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا ہے. اچھی بات ہے, قرآن میں اچھا مینجمنٹ ہے, تو کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. لیکن جو شخص مینجمنٹ کورس کیا ہے, MBA کیا ہے, اسے ولما روڈولف کا نام تو معلوم ہونا چاہیے. میں نے مینجمنٹ کورس نہیں کیا, میں تقریر کی تحقیق کر رہا تھا تو ولما روڈولف کو, میرا مینجمنٹ قرآن مجید ہے. ولما روڈولف ایک لڑکی تھی جس کو پولیو ہوا تھا, پولیو, اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا کہ یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر زمین پہ رکھ ہی نہیں سکیں گی. وہ بریسز پہنتی تھی, پولیو والے پہنتے, بریسز بولتے ہیں انگریزی میں, مطلب اپنے پیر پہ کوئی ایک ایکوپمنٹ ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں بریس. تو ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی کبھی بھی اپنے پیر اپنی زمین پہ نہیں رکھ سکتی. لیکن ان کی جو والدہ تھی, ان کی امی تھی, وہ بہت ماشاء اللہ, ان کا جو تھا حوصلہ, ان کی والدہ نے ولما سے کہا بیٹی آپ جو سوچنا چاہے سوچو, آپ کر پائیں گے. تو ولما بولتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں دنیا کی سب سے فاسٹسٹ لڑکی بنوں بھاگنے کے ریس میں. سوچ سکتے, چل نہیں سکتے, اور وہ بولتی ہے مجھے دنیا کی, چل نہیں سکتی اور بولی بھاگیں گی تو بھی سمجھیں گے, دنیا کی سب سے تیز بھاگنے والی عورت بننا چاہتی ہوں. یہ مینجمنٹ گرو مثال دیتے ہیں, لیکن ان کا جو یہ ہے اچیویبل, تو اچیویبل تو ہے نہیں نا بھائی. تم پاؤں نہیں رکھ سکتے, چلنے کی کوشش کرو, بھاگنے کی, سب سے تیز بھاگنے کی. اس لیے بولتا ہوں میں یہ اچیویبل جو ورڈ ہے میں اس سے سہمت نہیں ہوں. اٹ شوڈ بی ایپٹ. تو 9 سال کی عمر میں ولما اپنے بریسز کو اتار دیتی ہے, بولتی میں یہ بریسز نہیں پہنوں گی. اور 13 سال کی عمر میں وہ پہلی بار بھاگنے کے دوڑ میں لڑکیوں کے ساتھ ریس میں انٹر کرتی ہے, اور وہ آتی ہے لاسٹ. پھر بھی وہ کنسسٹنٹ تھی, نہیں میں پھر بھی کوشش کروں گی. اتنی کوشش کرتی ہے کہ سن 1960 میں اولمپکس میں اس کو 3 گولڈ میڈل ملتے, 100 میٹرز, 200 میٹرز, 400 میٹرز. جس لڑکی کو پولیو تھا, یہ دنیا کا ہسٹری کا ریکارڈ ہے, پولیو کی لڑکی عام صحت مند لڑکیوں کے ساتھ بھاگتی ہے, اور 1960 کے اولمپکس میں 3 گولڈ میڈل ملتے. فاسٹسٹ وومن آن دی ارتھ ان 1960, 100 میٹرز, 200 میٹرز, 400 میٹرز, 100 میٹر کی دوڑ, 200 میٹر کی دوڑ, 400 میٹر کی دوڑ. تو اس کی مثال لے کے لوگ اس کی مثال دیتے ولما روڈولف. ہم یہ مثال کو اگر دیکھیں گے اسمارٹ کی طرف سے, اسپیسیفک, بالکل اسپیسیفک ہے کہ مجھے دنیا کی فاسٹسٹ لڑکی بننا ہے. میجریبل, ہاں 100 میٹر ڈیش کا ابھی ریکارڈ کیا ہے, لڑکیوں کا 10 سیکنڈ ہے یا 9 سیکنڈ ہے. میجریبل, مجھے اس سے کم کرنا ہے. اچیویبل, اچیویبل تو لگتا نہیں, اس لیے بولتا اچیویبل صحیح نہیں ہے. اللہ کی مدد ہے تو جو اچیویبل ہے وہ بھی اچیویبل ہو سکتا ہے. آر, ریزنیبل, یہ اسمارٹ ہے, اسلامک بعد میں آؤں گا میں. ریزنیبل, از اٹ ریزنیبل. اور آخری میں ٹائم باؤنڈ. ٹائم باؤنڈ, اگر آپ کو ریس میں دوڑنا ہے تو آپ 25 سال کے اندر ہونا چاہیے. آپ 40 سال کے بننے کے بعد تو دوڑ نہیں سکتے. 25 ہوئے گا, 26 ہوئے گا, 30 ہوئے گا, اس سے زیادہ نہیں. تو ٹائم باؤنڈ ہے. اگر آپ اسلامک ایکرونیم اتریں گے, اسلامک, تو ولما روڈولف کو اگر اسمارٹ میں اچھے نمبر ملیں گے, اسلامک میں کتنے نمبر ملیں گے؟
کیا یہ گول اسلامک ہے؟ کیا قرآن مجید کے خلاف ہے یا قرآن مجید اس کو اپروو کرتا ہے؟ قرآن مجید کے خلاف تو نہیں ہے، ہم کہیں گے آپشنل، ہائی مارکس نہیں ملیں گے، لیکن خلاف تو نہیں، بھاگنا حرام نہیں ہے، لیکن کوئی اسلامک بینیفٹ نہیں اس میں، تو ایوریج۔ اسپیسیفک، بالکل شک اسپیسیفک تھا۔ لوکریٹو، پروفیٹیبل دنیا میں، آخرت میں تو زیرو۔ آپ اگر سب سے اچھے بھاگنے میں جنت میں نمبر 1 ملیں گے آپ کو، کیا پہلی انٹری تھوڑی ملیں گی؟ آپ اگر بھاگنے میں اچھے ہیں تو کیا جنت کے دروازے پہ پہلے پہنچیں گے؟ بالکل نہیں۔ اس دنیا میں پروفیٹیبل ہو سکتا ہے، گولڈ میڈل ملا، آخرت میں نو پروفٹ۔ اچیویبل، اللہ کی مدد ہوئی تو اچیویبل۔ میجریبل، میجر کر سکتے ہیں، ریکارڈ کیا ہے 10 سیکنڈ، اس سے کم کرو، 9 سیکنڈ اس سے کم کرو۔ انٹینشن، کیا انٹینشن اللہ کی رضامندی ہے؟ مجھے لگتا تو نہیں، کیونکہ ولما ریڈولف مسلمان تو تھی نہیں، اللہ کی رضامندی کی وجہ سے تو بھاگی نہیں ہوئی۔ کنسسٹنسی تھی، تو مارکس اس کو ایوریج ملیں گے۔ ابھی ہم کمپیئر کرتے ایک ایسے شخص سے جس نے میری زندگی بدل دیا، اس کا نام ہے شیخ احمد دیداد۔ اور شیخ احمد دیداد کی ہسٹری پڑھیں گے تو وہ بھی الحمدللہ ایک مثال ہے۔ احمد دیداد صاحب، شیخ احمد دیداد، جس سے متاثر ہوا، جس کے وجہ سے میں آج کھڑا ہوں، آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں میں، جس نے مجھے انسپائر کیا، وہ شیخ احمد دیداد تھے۔ نہیں تو میں ہو سکتا ہے کوئی آپریشن تھیٹر میں سرجری کرتا ہوتا تو میں دل کے ڈاکٹر سے روح کا ڈاکٹر بن گیا، الحمدللہ، فرام ڈاکٹر آف باڈی ٹو ڈاکٹر آف سول۔ میں نے چنا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے کیونکہ میں سمجھتا تھا ڈاکٹر بننا سب سے اچھا پیشہ، اچھی بات ہے، لیکن سب سے اچھا نہیں ہے۔ اگر میں کوئی بیمار کی علاج کراتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن اگر کوئی غیر مسلم کو اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، تو جو خوشی ہوتی دل میں، وہ بیمار کو اچھے کرنے سے لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ایک شخص کو اگر آپ غیر مسلم کو مسلم بناتے تو وہ نعم الحرم ہے، مطلب وہ لال ریڈ کیمل کے برابر ہے، ایک لال اونٹ کے برابر ہے۔ لال اونٹ اس وقت، آج کہیں گے آج کی رولز رائے، یا میں کہوں گا بگاٹی، اور بگاٹی پہ بعد میں آئی ہیں ہم۔ بگاٹی بہت کم لوگ جانتے، رولز رائے تو کافی لوگ جانتے۔ کون جانتے بگاٹی کیا ہے؟ اوہ ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ شیخ احمد دیداد کو اس مثال کی گول سیٹنگ پہ چیک کریں گے، اسلامک تھا؟ دیداد صاحب صرف 6 پاس تھے، صرف 6، اسکول بھی پاس نہیں کیا، صرف 6۔ ان کی معاشری حالت اتنی کمزور تھی کہ بچپن سے انہیں کام کرنے لگا۔ وہ انڈیا سے، سورت سے، مجھے پتا ہے کئی مسلمان یہاں میمن قوم گجرات سے ہے، تو شیخ دیداد سے تٹکیشور سے، گجرات سے تھے، تٹکیشور۔ وہ چھوٹی عمر میں ہجرت کرتے ہیں ٹو ساؤتھ افریقہ، اور وہاں نوکری کرتے ایز اے سیلز مین ان اے فرنیچر شاپ، فرنیچر کی دکان میں سیلز مین اور ڈرائیور کی نوکری کرتے۔ لگاتار روز انہیں کرسچن مشنری پریشان کرتے تھے، قرآن میں یہ غلطی ہے، تمہارا مذہب اتنا بیکار ہے، تمہارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعوذ باللہ، ہر روز۔ اور شیخ دیداد اسے سہ نہیں سکتے تھے، یہ میرے دین کو میں 6 پاس ہوں، مجھے آ کے قرآن کے خلاف بات کرتے، میرے آخری نبی کے خلاف بات کرتے، بولتے قرآن میں یہ غلطی ہے، قرآن میں وہ غلطی ہے، تمہارا دین نعوذ باللہ بیکار ہے۔ تو دیداد صاحب
کو گول میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کرسچن مشنری کا جواب تو دوں گا. چھٹی پاس. ابھی یہ لوگ سب بیچلرز، ماسٹرز، پی ایچ ڈی، اور شیخ دیدہ چھٹی پاس ہندوستان سے آ کے ساؤتھ افریقہ میں. اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے ان کو ایک کتاب ملی ایزار الحق، جو رحمت اللہ قرآنوی نے لکھی تھی، جو پادری فینڈر کے خلاف لکھی تھی. انگریزی میں کتاب ملتی ہے ایزار الحق، اس کا ترجمہ، عربی کتاب کا ترجمہ انگریزی میں، اور وہ پڑھتے ہیں. اور اس میں کئی کرسچن مشنری کے جو اٹیکس ہے اسلام کے خلاف، اس کے جواب اس میں رہتے. وہ پڑھتے اور بولتے چلو شروع ہو جاؤ. اکیلے شخص چھٹی پاس اور کئی کرسچن مشنری کے ساتھ 1-to-1 ڈبیٹنگ شروع. ڈبیٹنگ کرتے کرتے اتنے مشہور ہو جاتے کیا وہ سٹیج پہ بات کرنے لگتے، پھر پادری سے ڈبیٹ کرتے. 1980s میں ان کو ریکویسٹ آتا ہے ڈبیٹ کرنا ریورنڈ جیمی سویگاٹ. ریورنڈ جیمی سویگاٹ اس وقت 1984-82 اس وقت وہ کرسچن مشنری کے سب سے بگیسٹ ٹیلی ایوانجلسٹ تھے. وہ سٹیج پہ بات کرنے میں دنیا میں سب سے ماہر تھے. اور دیدہ صاحب بھی مشہور ہو رہے تھے. اور اس ڈبیٹ کے پہلے وہ آتے پاکستان میں. ڈبیٹ کے چند مہینے پہلے وہ آتے پاکستان میں. پاکستان میں بھی مجمع ماشاءاللہ ہزاروں کا تھا. اس مجمع میں دیداد صاحب کے فین کہتے ہیں شیخ دیداد آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو ڈبیٹ وتھ ریورنڈ جیمی سویگاٹ. دیداد صاحب کے چاہنے والے پاکستانی انگریزی میں کہتے ہیں دیداد صاحب سے شیخ دیداد آئی ریکویسٹ یو ناٹ ٹو ڈبیٹ وتھ جیمی سویگاٹ. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ جیمی سویگاٹ سے مناظرہ مت کرو، ورنہ ہی ول چو یو اینڈ اسپٹ یو اسائڈ. وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوک دیں گا. آپ سوچئے دیدات کا من اس وقت کیا. وہ آتا ہے پاکستان میں تقریر کرنے کے لیے، ابھی بھی تقریر موجود ہے، اور اس کے چاہنے والے کہتے ہیں میں آپ کا فین ہوں، لیکن میں جیمی سویگاٹ کو جانتا ہوں، میری التجا ہے کہ آپ جیمی سویگاٹ سے ڈیبیٹ مت کرو. وہ دنیا کا سب سے ماہر سپیکر ہے، وہ آپ کو چبائیں گا اور تھوکیں گا. دیدار صاحب جواب دیتے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. چھٹی پاس، ایک چھٹی پاس کرنے والا انسان، اس کے چاہنے والا بول دے آپ کو چبا کے تھوکے گا، اس کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی سوچو. مجمع اتنا بڑا. میں اس پاکستانی کو دوشی نہیں ٹھہرا رہا ہوں، اس نے دیدار صاحب کی محبت میں کہا، لیکن اس کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ان لوگ نے پلان کیا، کافروں نے، اللہ نے پلان کیا، اللہ سب سے بہترین ہے پلان کرنے میں. دیدار صاحب جاتے ہیں لوئیسانا، اور ڈبیٹ ابھی بھی موجود ہے، اور وہاں ڈیبیٹ کرتے، اس کا ٹاپک ہوتا ہے از دا بائبل گاڈز ورڈ. کیا بائبل خدا کا کلام ہے؟ اور اس کے شہر میں، جیمی سویگاٹ کے شہر میں، اس کے مجمع میں اس کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں اور اسے شکست دیتے. الحمدللہ. اور اس کے بعد سن 1986 میں دیدار صاحب کو شاہ فیصل کا ایوارڈ ملتا ہے. شاہ فیصل کنگ فیصل ایوارڈ اسلامک دنیا کا سب سے اونچا ایوارڈ ہے. سن 1986 میں شیخ دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملتا ہے، اور اس کے بعد شیخ دیدات کی جو شہرت ہے وہ دنیا میں اور پھیلتی ہے. کیا ان نے جیمی سویگاٹ
کا مقابلہ کیا اور اسے شکست دیا. اگر آپ دیکھیں گے ولما روڈولف اور شیخ دیدات کی مثال، شیخ دیدات کا اگر آپ گول سیٹنگ دیکھیں گے، اسلامک تھا کہ نہیں؟ بے شک اسلامک تھا. نمبر 2 کیا اسپیسیفک تھا؟ بالکل اسپیسیفک. میری زندگی کا مقصد ہے یہ جو کرسچن مشنریز ہے جو ہمارے مسلمان کو پریشان کر رہے انہیں منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اسپیسیفک تھا، لیکریٹو، فائدے مند تھا. دنیا میں شاید فائدہ ملے نہ ملے، آخرت میں تو انشاءاللہ جنت ملیں گی. لیکن اگر آپ کی نیت آخرت ہے تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو دیتا ہے. دیدات کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا، چھٹی پاس اور شاہ فیصل ایوارڈ، وہ نوبل پرائز ہے دنیا، اسلامک دنیا کا نوبل پرائز ہے. آخرت میں بھی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ. اپروپریٹ، بالکل اپروپریٹ تھا. میجریبل تھا. ہاں بھائی مجھے تو جا کے مناظرہ کرنے کا 1 to 1 نے اسٹیج پہ جا کے، میں بھی ٹارگیٹ ان کا آئیں گا کہ جو تھے کیپ ٹاؤن میں، ڈربن میں، ساؤتھ افریقہ میں، ان کے پادری سے مناظرہ کروں. اللہ نے انہیں دنیا کے سب سے بڑے کرسچن ٹیلی ایوانجلسٹ سے مناظرہ کرا دیا. میجریبل، سب سے بہترین کو شکست دی. انٹینشن کیا تھی؟ شیخ دیدات کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضامندی. اگر وہ اللہ کے خلاف جو تہمت ہے اس کا جواب دیتے، قرآن کے خلاف جو لوگ قرآن کی توہین کرتے اس کا جواب دیتے. ان کی نیت تو صاف تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اور ان کے خلاف جو الزامات ہیں ان کا جواب دے، خصوصاً عیسائی لوگ کے ساتھ. واز ہی کنسسٹنٹ؟ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے؟ بے شک. شروع کیے اور لگاتار 40 سال کے بعد اللہ نے انہیں وہ چوٹی پہ پہنچایا. اگر آپ کمپیئر کریں گے ولما روڈولف اور شیخ احمد دیدات، شیخ احمد دیدات کا معیار تو کچھ اور ہے. آج کی دنیا میں ہر آدمی کا کوئی سینٹر ہے. سینٹر مطلب وہ کوئی نقطے کے اوپر ان کا ایک انسان، ہر انسان اس کا کوئی نہ کوئی سینٹر ہے. مطلب وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ کے وہ گھومتے رہتا ہے. آج کی تاریخ میں لوگ اپنی زندگی جتنا پیسہ کماتے ہیں اس طریقے سے اپنی زندگی کو وہ چلاتے ہیں. آج کی تاریخ میں اکثر 90% بولو 95% بولو، انسان جتنا پیسہ کماتے اس طریقے سے وہ کپڑے پہنیں گے، اس طریقے سے ان کی گاڑی ہوئیں گی، اس طریقے سے ان کا گھر ہوئے گا. ہاں کہ نہیں؟ ہاں کہ نہیں؟ ماشاء اللہ. اکثر چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں، امریکہ میں ہو، جتنا پیسہ کمائیں گے اس طریقے سے ان کی زندگی بدلیں گے. چند آپ کو 2-1% ملنا مشکل ہے جو اپنی زندگی اپنی کمائی کے حساب سے نہیں بتاتے ہیں. حالانکہ ہونا چاہیے آپ کی زندگی بتانے کا ایک، آپ کی کمائی سے لینا دینا کیا ہے؟ آپ اپنی زندگی بتاؤ جیسا بتانا چاہتے، کمائی سے لینا دینا کیا ہے؟ تو کیونکہ آپ کی زندگی کمائی پہ ہے تو اکثر انسانوں کا پورا سینٹرل پوائنٹ ہے کمائی. میں کتنا کماؤں گا اس طریقے سے میں پڑھائی کروں گا، اس طریقے سے گریجویشن کروں گا، اس طریقے سے دھندا کروں گا. زیادہ پیسے تو گاڑی اچھی لوں گا. پورا ان کا دار و مدار کمائی پہ ہے. آپ دیکھنا چاہتے آدمی امیر ہے کہنے، ان کا رہنا سہنا دیکھ لو، آپ کو پتا چل جائیں. کم لوگ ہیں جو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا ان کی کمائی کتنی ہے.
ابھی ہم ڈسکس کریں گے سینٹر کے بارے میں. کچھ لوگوں کا سینٹر ہوتا ہے سیلف، خود، سیلف سینٹرڈ. سیلف سینٹر مطلب ان کا پورا سینٹر میں. وہ سیلف سینٹرڈ آدمی خالی اپنی اچھائی چاہتا ہے، وہ اس کو کوئی فکر نہیں پڑتا باجو لوگ کیا کر رہے ہیں، چاہے بھوکے مر رہے نہیں مر رہے، میں تو میرے بارے میں صرف چاہتا ہوں میرا اچھا ہو، باقی لوگ گئے بھاڑ میں. اسے کہتے سیلف سینٹرڈ. کچھ لوگ ہیں جو فیملی سینٹرڈ ہے. میری زندگی کا مقصد ہے کہ میری فیملی کو خوش رکھوں. کچھ لوگ ہوتے والد سینٹرڈ، اپنے باپ کو خوش رکھنا. صحیح ہے غلط نہیں، باپ کو میں میرے والد کو خوش رکھوں گا. کچھ لوگ کا سینٹرڈ ہے ماں، والدہ. میں تو میری والدہ کی بات مانوں گا، ان کو خوش رکھوں گا. میری زندگی کا مقصد ہے والدہ کو خوش رکھنا. اور پھر حدیث پیش کریں گے، ارے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، ماں باپ کی بات مانو. ارے میں نے کب کہا نہیں؟ وہ باپ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے، میں تو بات مانوں گا. یہ اسلام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 31، سورہ لقمان آیت نمبر 14. اے انسانوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آپ کی ماں نے جو آپ کو پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا اور اس کے بعد 2 سال جو وننگ کی. نیکسٹ ورس کہتے ہیں لیکن، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ کے خلاف کوئی اور کی عبادت کرنے کے لیے کہے تو ان کی بات مت مانو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. سب سے نمبر 1 پہ آتے اللہ، پھر اللہ کے رسول، اس کے بعد والدین. کوئی پرابلم نہیں. اتنا مت والد کو چاہو کہ والدہ کو چاہو کہ اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے، آپ ان کی بات مانو. میرے والد یہ کہتے، میرے والد وہ کہتے. میں والد انتقال ہو جاتا پھر بھی والد کے گن گاتے رہتے. بری بات نہیں، والد کی عزت کرو. میں نے کہتا ہوں مت کرو، عزت دو، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں. اسے کہتے پیرنٹ سینٹرڈ. والدین ان کے لیے زندگی میں ٹاپ. کچھ ہوتے بچے سینٹرڈ. میں تو میرے بیٹے کو امریکہ بھیجوں گا. ان کا پورا مقصد بیٹے کو امریکہ بھیجنا. کدھر بھیجنا؟ کدھر بھیجنا؟ جہنم بھیجنا. میں اکثر دورہ کرتا ہوں گلف کنٹری کا. میں گلف کنٹری کا دورہ کرتا ہوں اور 6 ممالک میں، نام نہیں لوں گا، 6 کے 6 ممالک میں کرتا ہوں. اور اکثر، اور وہاں بھی گلف کنٹری میں تو ماشاءاللہ پاکستانی ہندوستانی تو ہے، لیکن جو عرب ہے، عربوں بھی مجھے چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو جو بڑے بڑے ماشاءاللہ تجار انگریزی ماشاءاللہ ان کی ایک دم، ہمیں جب مائی سن ہی اسٹڈنگ ان ہارورڈ یونیورسٹی، مائی سن اسٹڈنگ ان آکسفورڈ یونیورسٹی. میرا بیٹا ہارورڈ سے فارغ ہے. میں بولا ماشاءاللہ. میرا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہے. میں ان کو کہتا ہوں میرا بیٹا فارغ وہ جامعۃ الامام ریاض سے فارغ ہے، آپ کے شہر میں. ہندوستان میں پیدا ہوا، بمبئی میں پیدا ہوا، بچپن سے عربی زبان سکھائی، امریکہ نہیں بھیجا، ڈاکٹر نے بنایا، آپ کے ملک ریاض میں بھیجا، جو میرے نزدیک کی سب سے بہترین اسلامک یونیورسٹی ہے، جامعۃ الامام محمد بن سعود یونیورسٹی. میں سوال پوچھتا ہوں، شیخ، ان کو شیخ بولتے، شیخ کے بہت معنی ہے، بزرگ آدمی، نالجبل، لیکن کچھ ملکوں میں شیخ مطلب تاجر کو بھی شیخ بولتے رسپیکٹ کے لیے. میں بولا شیخ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے اس کے دفنانے کے بعد 3 چیز صرف ثواب جاریہ ہے. ایک جو علم اس نے پھیلایا، ایک جو پیسے اس نے خرچہ کیا، اور تیسرا
नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुंडी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई की है। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे आए उतनी नहीं आएंगी। तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौला मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहां कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। कौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब, और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटकने वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकर अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोच रहे का जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते हैं, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा, जो ग्रीन कार्ड, जो भी कार्ड बोलो आप। मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है।
تو یہ ہم کہہ رہے تھے چلڈرن سینٹرڈ، یعنی بچے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے آپ کچھ بھی کریں گے. سمجھتے پاکستان، وہ سمجھتے کہ امریکہ جنت ہے. اس کو کہتے چلڈرن سینٹرڈ. کچھ لوگ ہوتے سوسائٹی سینٹرڈ. سوسائٹی سینٹر مطلب آجو باجو کون ہے ان کے ساتھ کمپٹیشن. کچھ کہتے نیبر سینٹرڈ. نیبر سینٹر مطلب پڑوسی سینٹر. ان کی پوری زندگی پڑوسی کیا کرتا ہے اس کے اوپر بیت جاتی ہے، پڑوسی سے کمپٹیشن. میں ایک چٹکلا سناؤں گا آپ کو. ایک چٹکلا ہے، انگلش میں کہتے ہیں اینیکڈوٹ، اردو میں چٹکلا. ایک بار ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک انسان سے پوچھتا ہے آپ جو بھی چاہیں گے میں آپ کی مراد پوری کروں گا، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ جو بھی آپ مانگیں گے آپ کے پڑوسی کو دگنا دوں گا. بولتا ہے نو پرابلم. تو وہ بولتا ہے مجھے ایک قیمتی رولیکس گھڑی چاہیے. تو وہ جن یا فرشتہ بولتا ہے اچھا تیرے کو رولیکس دے دی، پڑوسی کو 2 رولیکس دے دی. پھر وہ بولتا ہے کہ مجھے ایک رولز رائس گاڑی چاہیے. تو وہ جن یا فرشتہ اس کو رولز رائس گاڑی دیتا ہے، پڑوسی کو 2 رولز رائس گاڑی دیتا ہے. گوسٹ یا کل مین جو بھی ہے، فینٹم اور ہائی لیول. پھر وہ بولتا ہے مجھے 10 بیڈ روم کا بنگلہ چاہیے. فرشتہ اس کو دے دیتا ہے. اس کے پڑوسی کو 2 بنگلہ دیتا ہے 10 بیڈ روم کے. وہ بولتا ہے کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہ فرشتے بولتے ایک آخری خواہش. کیا ہے؟ میری آنکھ پھوڑو، ایک آنکھ پھوڑ دو. آج کا حالت یہی ہے. اس کو اپنے سے پڑوسی سے جیتنا چاہیے. میری ایک آنکھ پھوٹیں گی، پڑوسی کی دونوں آنکھ پھوٹیں گی، زندگی سفل، جنت مل گئی. اسے کہتے ہیں پڑوسی سینٹر. یعنی پوری اپنی زندگی پڑوسی کی گھوم رہی ہے. پڑوسی کیا کرتا ہے؟ میں پڑوسی سے کمپٹیشن لے رہا ہوں. تو فرشتے کو بولتا ہے میری آنکھ پھوڑ، میرے پڑوسی کی دونوں آنکھ پھوٹ جائیں گی. یہ حالت ہے ہمارے آج کے معاشرے میں، اور کئی مسلمان بھی ایسے ہیں. معاف کرنا، نہیں ہونا چاہیے ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں اینیمی سینٹرڈ. اینیمی سینٹرڈ میں میرا دشمن کیا کر رہا ہے، میرے دشمن میری پلاننگ کیا کر رہا ہے، میرے خلاف کیا کہہ رہا ہے تو میں اس کا رپلائی کروں گا. سوشل میڈیا میں دیا تو میں اس کا جواب دوں گا. اینیمی سینٹرڈ، میرا دشمن کیا، اس کی پوری زندگی دشمن کیا کر رہا ہے اس کے اندر بیت جاتی ہے. ماشاء اللہ میں دعوتی میدان میں میرے چاہنے والے کروڑ ہوئے تو دشمن بھی ہے نا ہزاروں بھائی، ہے نا. اگر میں ان کے پیچھے بھاگتے رہوں تو دعوتی کام چھوڑنے پڑے گا نا. ایک کہاوت ہے when people throw stones at you raise yourself so high so that the stone doesn't reach you. اگر کون آپ پہ پتھر پھینکتا ہے اپنے آپ کو اتنی اونچائی پہ پہنچاؤ کہ پتھر آپ تک نہیں پہنچے. اگر کوئی آپ پہ پتھر پھینکتا ہے، پتھر بازی مت کرو، اپنے آپ کو اتنا اونچا پہنچاؤ کہ پتھر آپ تک نہیں پہنچے. ایک دوسری کہاوت ہے اگر کوئی آپ پہ اینٹ پھینکتا ہے اینٹ کو جمع کرو آپ کی عمارت بناؤ. میرا اصول ہے کوئی بھی میرے خلاف بات کرتا ہے میں جواب نہیں دیتا ہوں. اگر خلاف بات کرتا ہوں میں میری ٹیم کو بولتا ہوں دیکھو بھائی اس میں کچھ میرے لیے سیکھنے کے لیے ہے کیا. ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے ایک آدمی کوئی صحیح بول رہا ہے. میری ٹیم کو بولتا ہوں میں آپ تحقیق کرو، مجھے ٹائم نہیں ہے. اگر تحقیق میں مل گیا کہ میں نے غلطی کیا تو بولو بھائی، میں اس پہ سدھر جاؤں گا. میں انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میں پتھر بازی میں نہیں مانتا ہوں. ٹائم ہی نہیں ہے. اسلام کو پروٹیکٹ جواب دینے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی میرے خلاف، اور میں کہہ چکا ہوں پرسوں، اگر کوئی قرآن اور کوئی حدیث میں آیت نہیں ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کوئی بات کرے گا تو جنت میں نہیں جائیں گا. تو کوئی مسلمان بھی میرے خلاف بات کرتا ہوں بولتا آؤ بھائی میرے منچ پہ آ کے بات کرو. میرے خلاف بات کریں گے تو بھی جنت میں جا سکتے. میں کوئی قرآن کی آیت نہیں جانتا ہوں، کوئی حدیث نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بات کریں گے تو جنت نہیں جائیں گے. میری شرط ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول پہ قائم رہو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کے رسول کی بات مانو. آپ میرے منچ پہ بات کر سکتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں اینیمی سینٹرڈ.
اپنا تیسرا تو ختم ہو گیا سوسائٹی سینٹرڈ. چوتھے نمبر پہ آتے مٹیریل سینٹرڈ. مطلب پوری آپ کی زندگی آپ کے مٹیریلزم پہ ہے. مٹیریلزم. آپ کون سی گھڑی پہن رہے؟ ریڈو، وہ ٹیگور، اومیگا، رولیکس، پاتک فلپ. پاتک فلپ، پاتک فلپ، رولیکس تو سب لوگ جانتے ہیں. پاتک فلپ. آپ کا کون سا ڈائل ہے؟ آپ کا بیزل کیا ہے؟ گولڈ پلیٹڈ ہے، ڈائمنڈ اسٹڈڈ ہے. ان کی گفتگو وہی ہے بس. ان کا جو پاسٹ ٹائم ہے کیا مٹیریلزم پہ. کون سا جوتا پہنے؟ وہ ایل وی کا، لوئی وٹون کا، وہ بیلی کا. کون سی پہنے؟ مونٹ بلینک کی. آگے جائیں گے تو گاڑی کون سی آپ کے پاس؟ بی ایم ڈبلیو. میرے پاس تو مرسیڈیز ہے، ایس کلاس، ایس 450. میرے پاس مے بیک ہے. میرے پاس پوش گاڑی ہے، بینٹلے، لمبورگنی. یہ سمجھتے ہیں. اور کوئی بھی انسان کتنا بھی مٹیریلزم چاہے کرو، کبھی بھی خوشی نہیں ہے. ہر ایک کا لیول ہوتا ہے. آپ کا بریکٹ کیا ہے، کون سے لیول پہ؟ اور اللہ نے مجھے ماشاء اللہ توفیق دیا. میں تو بھائی غریب انسان جھاڑو والے کے ساتھ رہتا ہوں اور بادشاہ کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہوں. بلینئر کے ساتھ ٹائم گزارا ہوں، غریب انسان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوں. آپ ہائی لیول آپ کا ہائی جائیں گا. آپ کے پاس یاٹ کون سی ہے، کتنی بڑی ہے؟ آپ کے پاس پلین کون سی ہے؟ پرائیویٹ جیٹ پلین ہے، کتنی انجن کی ہے؟ گلف اسٹریم ہے. یہ تقریر میں کیا تھا بمبئی میں 2009 میں ہمارے پیس کانفرنس میں. اب ماشاء اللہ فرنٹ رو پہ تو کئی بلینئر تھے دنیا بھر سے. پاکستان سے نہیں تھے، مگر پاکستان لوگ بمبئی نہیں آتے. آپ کے پاس گھڑی ہوئیں گی تو ایک گھڑی نہیں ہوئیں گی، 4 5 10 گھڑی ہوئیں گی لمیٹڈ ایڈیشن کی. میں آج گھڑی پہنا تو کل وہ شخص واپس آنے والا ہے، سیم گھڑی تو پہن نہیں سکتا ہوں نا، وہ دیکھیں گا. میری گھڑی 1400 روپے کی، $30 کی، سیم ٹائم دکھاتی ہے. ان کی گھڑی $10,000، $20,000. اللہ نے مجھے توفیق دے، سب مجھے گفٹ ملے، رولیکس ملے، سب ملے، ایل وی بیگ بھی ملی، مونٹ بلینک بھی ملی. کبھی پہنتا ہی نہیں ہوں. اور یہ لوگ جو ہے نا، ان کی پہچان ان کی دولت ہے. کبھی جائیں گے تو میں مرسیڈیز گاڑی میں جاؤں گا، نہیں جانوں گا تو کون پہچانے گا انہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے پائجامے میں جائیں گا، ماشاءاللہ سب لوگ پہچان دے. یہ سوٹ جو میں پہنتا ہوں میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن کیونکہ میں غیر مسلم میں دعوت دینا چاہتا ہوں. سوٹ پہننا تو حرام نہیں ہے. اور جو لوگ جانتے کبھی میرے ہوٹل پہ آئیں گے تو دیکھیں میں کرتے پائجامے میں، تو لوگ شوق ہو جاتے. کئی پاکستانی علماء جب آتے دیکھتے ہیں میرے گھر کو، اتنا چھوٹا گھر، ارے کرتے پائجامے. میں نے کہا حرام ہے کرتا پائجامہ. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہم سمجھتے ہیں اب سوٹ پینٹ میں ہی ہے. سوٹ پینٹ صرف جب میں تقریر کرنے جاتا ہوں تو کیا لوگ جب دیکھیں گے تو غیر مسلم دیکھ، کون یہ جوکر ہے سوٹ پہن اور ٹوپی پہن کے آیا ہے. دیکھو جوکر لگنا بھی اس میں فائدے ہیں. یہ کون ہے اس کے ڈھکنے کے اوپر؟ پینٹ پہننا ہے لیکن ڈھکنے کے اوپر جوکر دکھتا ہے. ارے ویدا کوٹ کر رہا ہے، بائبل کوٹ کرتا ہے. ٹی وی آن کریں گے تو یہ میرا ایک ٹیکنیک ہے ٹو انٹر دی ہارٹ. یہ جائز ہے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ٹائی پہننا حرام ہے، کدھر بھی لکھا نہیں، لیکن وہ الگ بات ہے. کہاں لکھا نہیں، وہ غلط فہمی ہے. اگر ٹائی پہننا حرام ہے تو ٹائی نہیں پہننا چاہیے. کہاں حدیث میں نے لکھا ہے؟ اور یہ صلیب کی نشانی ہے ہی نہیں. یہ غلط فہمی ہے، الگ بات ہے، نہیں تو میں پہنوں گا ہی نہیں. تو یہ مٹیریل سینٹرز ہے نا، بہت سے لوگ، میں تو مرسیڈیز کے علاوہ جا ہی نہیں سکتا ہوں باہر. کیونکہ اگر وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل میں جائیں گے چلتے ہوئے تو کون ان کا انٹر بھی کرنے دے گا نہیں. ان کی پہچان ان کی گاڑی ہے، وہ گاڑی کو انٹر کرنے دے رہے، آدمی کو نہیں. میری پہچان ہے میرا دین اسلام، میری پہچان ہے میں دائی ہوں. آپ کو مجھے ویلکم کرنے کا میں آؤں گا، مجھے میرے گاڑی کو ویلکم مت کرو. اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ، بھلے میں دائی ہوں، میں تاجر بھی ہوں، مہینے میں 2-3 دن تجارت کرتا ہوں. اللہ نے کروڑ روپیہ دیا مجھے.
میرے پاس طاقت ہے کہ میں خود رولز رائس خرید سکوں، لیکن کیا رولز رائس سے میں اچھی مثال قائم کروں گا؟ لوگ جانتے نہیں میرے پاس اللہ نے بہت دولت بھی دی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر فل ٹائم بزنس مین بنیں گے تو بل گیٹ سے زیادہ پیسہ. ارے بل گیٹ کے ساتھ جہنم تھوڑی چاہیے مجھے یار، مجھے کیوں گالی دے رہے آپ؟ بل گیٹ بن کے میں جہنم میں جانا کیا ہے؟ آپ کیا لیکچر سن رہے؟ میرا معیار ہے میں صرف ٹویوٹا گاڑی میں گھنوں گا، وہ بھی انووا میکسیمم. میں کوئی بھی برانڈیڈ چیز نہیں پہنتا ہوں. سب گفٹ ملے، ایل وی گفٹ ملی، لوئی وٹون ملی، مو بلینک ملی، رولنگ سب ملے، لیکن اس سے میں معیار کو نیچے کیوں کروں بھائی؟ کیوں معیار کو نیچے کروں؟ بہت سے بار پرائیویٹ جیٹ میں نے سفر کیے. میں بولتا ہوں بھائی پرائیویٹ جیٹ میں کیوں بھیج رہے؟ وہ میں تو اکنامی کلاس میں ٹریول کرتا ہوں، اتنا پیسہ میرے ادارے کو ڈونیشن دو. میں چاہتا ہوں تو میرا اصول ہے میں کبھی بھی زندگی میں پیسے دے کے بزنس کلاس ٹریول کیا نہیں، صرف ایک بار. وہ مجبوری تھی، میرے خلاف وارنٹ آ گیا تھا اور ٹکٹ فل تھی تو بزنس کلاس میں ایک ہی بار پیسے کے، ورنہ تو بہت بار ٹریول کیا جب حکومت بلاتی ہو. سب میرے پاس پیسے کی کمی نہیں الحمدللہ، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں اگر بزنس کلاس میں ٹریول کروں اس کے بدلے میں اگر اکنامی ٹریول کروں، بزنس کلاس ٹکٹ تقریباً 5 گنا زیادہ مہنگی ہوتی ہے. کم از کم 5 دائی کو میں دعوتی میدان کے لیے فری ٹکٹ دے سکتا ہوں. یہ میری سوچ ہے. ابھی جب میں آ رہا تھا، میں جہاں بھی دعوتی کام کے لیے جاتا ہوں خود پیسہ بھرتا ہوں میرے ٹکٹ کا خود، انلیس حکومت بلاتی ہے. تو حکومت بلاتی تو میں وہ راجیش سے نہیں بول سکتا میں میری ٹکٹ خریدوں گا. لیکن اس ٹائم جب میں پاکستان سے آ رہا تھا تو میں قطر کے ذریعے آیا، قطر ایئر ویز میں، اور میں خود کی ٹکٹ سے آیا. تو میں اکنامی کلاس میں تھا. سب پاکستانی ڈاکٹر ذاکر نائک اکنامی کلاس میں، اور جیسا کہ میں حرام کیا کچھ. میں بولا کیا ایسا دیکھ رہے ڈاکٹر صاحب آپ ادھر؟ میں بولا کیوں، میں قرآن کی کوئی آیت ہے کیا اکنامی کلاس میں نہیں ٹریول کر سکتے؟ میں چونک گیا. میں بولا میں نے شاید کوئی حدیث نہیں پڑھی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اکنامی کلاس میں ٹریول کرنا حرام ہے. ہو سکتا ہے نا؟ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں اور پھر اکنامی میں ٹریول کرتے بڑی بات ہے. پیسہ دینے کے بعد آپ نہیں ٹریول کرتے، اس میں عزت ہے. اور میں مثال دوں گا شیخ سلیمان راجی کی. کس نے نام سنا شیخ سلیمان راجی سعودی عربیہ کے؟ ہاں چند لوگ نے. شیخ سلیمان راجی ماشاء اللہ ایک بلینئر ہے، بلینئر، اور ماشاء اللہ ڈونیشن میں بھی بہت ماشاء اللہ آگے ہے، اور میرے کافی قریب ہے. جب میں لاسٹ ٹائم چند سال پہلے ان کو ملنے گیا تھا ریاض میں، سوری مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، ریاض میں رہتے وہ، تو وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ میں ہمیشہ اکنامی کلاس میں ٹریول کرتا ہوں. اس کی دولت کتنی ہوئیں گی؟ 40-50 بلین، اس سے زیادہ ہوئیں گی. $100 بلین تو ہوئیں گی اس کی. وہ اکنامی میں ٹریول کرتا ہے. تو ایک بار انہوں نے کہنے لگے مجھ سے شیخ سلیمان راجی، جب میں ٹکٹ کاؤنٹر پہ گیا تو وہ ٹکٹ کاؤنٹر والے نے کہا شیخ آپ اکنامی میں ٹریول کر رہے ہیں، آپ کا بیٹا فرسٹ کلاس میں. تو شیخ سلیمان نے جواب دیا میرے بیٹے کا والد امیر ہے، میرا والد غریب ہے. ہمیں ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے. اتنا بڑا آدمی، پیسے کی کمی ہے. اس نے جب وقف قائم کی، اس کے بہت سے وقف ہے، آخری وقف جو قائم کی 120 بلین ریال، $30 بلین کی وقف قائم کی، آخری وقف. اس میں وقف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹی اگر میرے وقف کے پیسے سے ٹریول کرتا ہے تو اکنامی میں ہی کریں گا. اور اس کے ٹرسٹ کی وقفی سب جو اس کے ٹرسٹ کے جو اس کے وقف کے ٹرسٹیز ہے کئی بلینئر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. وہ کہتے ہیں شیخ کا بس چلے تو ہمیں چلا کے لے کے جائیں گے. اور ہمارے لوگ اگر بزنس کلاس کی ٹکٹ فل ہو تو اکنامک میں ٹریول نہیں کریں گے. کچھ لوگ کو تو عادت ہے صرف پریسیڈنشل سوٹ میں رہنے کی. ہوٹل میں جائیں گے پریسیڈنشل سوٹ نہیں ہے، ہم یہ ہوٹل میں نہیں رہیں گے. ان کی پہچان ان کی دولت ہے.
दौलत जाएंगी, कौन पूछेगा भी नहीं, थूकेगा भी नहीं आप पे। आपकी पहचान आपका दीन बनाओ, आपकी ईमानदारी बनाओ, आपका हुनर बनाओ। हम सब मटीरियल सेंटर्ड है, अक्सर मटीरियल सेंटर्ड। मेरे फैमिली का उसूल है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम नहीं पहनेगा, ब्रांडेड पहनेगा ही नहीं। हराम नहीं है ये। कोई पूछते जाकिर भाई क्या रोल्स रॉयस में ट्रैवल करना हराम है, तो मैं कहूंगा 4 लेवल है, 4 लेवल। एक होता है जिसके पास पैसा नहीं, वो कर्ज लेके रोल्स रॉयस खरीदता है, तो हराम है। कर्ज लेंगे दिखाने के लिए। कुरान की आयत है सूरह इसरा की, कुरान नंबर 17 आयत नंबर 26 और 27। डोंट बी अ स्पेंथ्रिफ्ट, फजूल खर्ची मत करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। पैसा नहीं है दिखाने के लिए रिश्वत ले, दिखाने के लिए कर्ज लेते, बैंक से लोन लेते और ट्रैवल करते। ये कैटेगरी 1 हराम है। कैटेगरी 2 पैसा है, कर्ज लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इतना पैसा नहीं कि रोल्स रॉयस खरीदे, वो दिखाने के लिए खरीदता है। उसकी नीयत क्या है? कैटेगरी 2 दिखाने के लिए। थर्ड कैटेगरी एक आदमी के पास पैसा है और खरीदता है रोल्स रॉयस, लेकिन दिखाने के लिए, तो ये भी हराम बोलो या मकरूर बोलो, इख्तिलाफ है। लेकिन दिखाने के लिए कर रहा है, पैसा कम है और दिखाने के लिए क्या, तो हराम है। पैसा है बहुत है, दिखाने के लिए कर रहा है, तो मकरूह में तो आएगा, हराम में तो नहीं। कैटेगरी 4 पैसा है फिर भी रोल्स रॉयस नहीं खरीदता है, टॉप कैटेगरी, अच्छे मोमिन की कैटेगरी। क्या करेंगे रोल्स रॉयस के? अल्लाह ने सब गाड़ी में बिठाया, सब गाड़ी में। ये खाली एक चटक रहती है। अगर आपका ईमान स्ट्रांग है ना, ये आपको कोई भटका नहीं सकती, कभी भटका नहीं सकती। और आज की तारीख में तो पेशा बन गया। दाई लोग बोलते भाई मुझे बिजनेस क्लास है तो ही मैं आऊंगा, मुझे 5 स्टार होटल देंगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। ये डिमांड करना बिल्कुल हराम है। डिमांड करना क्या 5 स्टार में देंगे तो ही मैं रहूंगा, मुझे बिजनेस क्लास देंगे तो ही मैं आऊंगा, इतने पैसे देंगे 1 लेक्चर के लिए फिर ही आऊंगा। पैसा मांगना अगर लेवल के हिसाब से तो हराम में नहीं आएगा, पैसा ले सकते हैं, लेकिन इतना मत मांगो। लेकिन अफजल है नहीं मांगना। आप सोचिए अल्लाह के रसूल और साहबा अगर पैसा लेते थे तो क्या दीन हम तक पहुंचता था? लेना हराम नहीं, अल्लाह की हदीस से ले सकते हैं, कुरान पढ़ाने के लिए ले सकते, पैसा रुकिया करने के लिए ले सकते, जायज है। लेकिन जो लोग को अल्लाह ने पैसा नहीं दिया वो लेते, मुझे कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपको और पैसा बनाने का। मेरा तो उसूल है कोई भी टिकट चार्ज करेगा तो मैं पाऊंगा ही नहीं। एक पाकिस्तानी कभी टेक्स्ट कर रहा था, जाकिर भाई आपके लेक्चर के लिए पाकिस्तान में 5,000 रुपया रखा। मेरा कौन रखा भाई? अरे आप जानते ही नहीं जाकिर भाई को। दुनिया में कि पहले बार वो 1993 में था जब कनाडा गया तो लोग चार्ज करते थे। 2002 के बाद तो मैंने बोला कोई भी मेरे टिकट चार्ज करेगा तो मैं आऊंगा ही नहीं। तो 2009 मेरा कॉन्फ्रेंस आखिरी था, उसके बाद कोई भी मेरे तकरीर के लिए पैसे चार्ज करेगा मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत से लोग ने जाकिर को बुलाने के लिए कॉन्फ्रेंस ही रखते थे। और मैं कहता हूं मेरा लेक्चर आपको रखने का है, आप कोई भी आपके आजू बाजू मुसलमान से डोनेशन लेके रख लो भाई। अगर पैसा नहीं मिलेगा मैं आपको दूंगा। हजारों लेक्चर दिया दुनिया में, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे नहीं कहा कि डॉक्टर साहब मेरा हमका लेक्चर रखे और हमको पैसा मिला नहीं। मैं जब कोरिया गया था मैंने कहा मैं कोरिया में मुसलमान का मैं डरो मत, मैंने बोला मेरे क्रू के लिए एक सिंपल होटल लेना तो भी अखराजात में भर लूंगा। 5 स्टार होटल, मैंने क्या हो गया भाई 5 स्टार होटल क्यों फजूल खर्ची कर रहे? डॉक्टर साहब हमें मजबूरियन, एक शख्स आया बोले डॉक्टर जाकिर नहीं पूरे क्रू को 5 स्टार में मैं दूंगा पैसा।
भाई दीन को पेशा मत बनाओ पैसा कमाने के लिए, सवाब कमाने के लिए बनाओ। अल्लाह डायरेक्ट आपकी झोली में डालेगा। मैं इंडिया में अभी भी हर ताज्जुद में दुआ करता हूं कि या अल्लाह मेरा माल और मेरी जान तेरे लिए कुर्बान, मेरा बाल भी तुम्हारे लिए कुर्बान हो और मेरी जिंदगी भी मैं शहीद हो। हर रोज हर रात जब मैं हिजरत किया इंडिया से मलेशिया, अल्लाह ने मेरी आधी दुआ सुनी। मेरा सारा माल जो था, दौलत थी, गवर्नमेंट ने ले ली मतलब उसके ऊपर स्टे अभी है। आधी दुआ, बाकी आधी दुआ अभी तक मैं ठहर रहा हूं, अल्लाह कब कबूल करेंगे। तो कुछ लोग मुझे कह रहे थे जाकिर भाई तुम्हारी जान का खतरा है। मैं तो कफन मान के निकला हूं भाई, मैं नाम नहीं लूंगा। मुझे धमकी दे रहे थे भाई आपके लिए डेथ थ्रेट है। मैं बोला मेरे लिए थ्रेट है, मैं तो दुआ से अल्लाह से दुआ करता हूं। उसका मतलब नहीं, अपने को कैमल को टाई करना चाहिए। कैमल को टाई नहीं करेंगे मतलब अल्लाह के रसूल की बात करें। मैं कैमल को बांधा हूं भाई, लेकिन इतना जोर का मत बांधो कि कैमल मर जाए भाई। आप मेरे दावत ही रोकना चाहते क्या? हम तो कफन बांध के निकले। अगर एक दुआ इंडिया में करे, दूसरी दुआ पाकिस्तान में, मैं अल्लाह की ख्वाहिश को पूरी करूंगा। मैं दाई हूं। जब मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जो कौम का पैसा जो अटक गया इंडिया में, उसके लिए अल्लाह करे वापस मिले, लेकिन मैं मेरी दौलत के लिए कभी दुआ नहीं करता हूं। लोग बोलते क्यों जाकिर भाई हराम है क्या? अरे मैंने दुआ करके मेरी दौलत गई भी अल्लाह के राम में, वापस लाने को सवाब ही नहीं मिलेगा मुझे। मैंने अल्लाह से दुआ करी मेरी दौलत चले जाए, कैसा दुआ कर सकता वापस मिले? ये तो गलत होगा ना। तो जब मैं दुआ करूं अल्लाह के लिए कि मुझे शहादत की मौत मिले, तो मुझे डर क्या है? एहतियात लूंगा जितना लेना चाहिए, लेकिन मैं दावत के काम तो ही रोक सकता हूं। मैंने फिर से तिजारत शुरू की मलेशिया से, फिर से अल्लाह ने दौलत दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह फिर से दौलत दी। अल्लाह ताला मालिक है। मैं दूसरे के सामने हाथ क्यों फैलाऊं? क्यों फैलाऊं मैं दूसरे के सामने हाथ? अगर हाथ फैलाने का तो मेरे मौला के सामने फैलाऊंगा ना। तो ये आता है मटीरियल सेंटर। कभी भी अपनी दौलत को अपना सेंटर मत बनाओ। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो लोग अमीर है उनसे जन्नत में आने के लिए और पूछताछ होगी। इवन साहबा, जो साहबा अमीर है उनको जन्नत में एंट्री होने के लिए और पूछताछ होगी, जो गरीब है उनको आसानी से। मैंने कहता हूं दौलत एक इम्तिहान है, इतना है। अक्सर लोग दौलत की वजह से इस्लाम के दूर जाते। कुछ चंद लोग हैं जैसे शेख सुलेमान राजी, उनकी मिसाल है कि दौलत की वजह से अल्लाह के करीब आ रहे। और माशाअल्लाह पाकिस्तान में तो माशाअल्लाह, पाकिस्तान मुल्क भरे मिस्कीन होगा, लेकिन माशाअल्लाह तुज्जार तो बहुत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो इस्लाम में 2.5% फर्ज है, वो मिनिमम है। कहाँ कुरान में लिखा ज्यादा देंगे तो अल्लाह आपको गुनाह देंगे, ज्यादा देंगे तो और आपको सवाब देंगे। मैं हमेशा कहता हूं आप धंधा करते हैं ना, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ, अल्लाह को अपना पार्टनर बनाओ। जब मेरे बेटे ने 2 साल पहले शुरू किया तिजारत, मैंने कहा अल्लाह को पार्टनर बनाओ, लेकिन अल्लाह को छोटा पार्टनर तो बना नहीं सकते, तो मिनिमम 51% प्रॉफिट अल्लाह के राह में देना, मिनिमम। उससे कम देंगे तो तुम अल्लाह से बड़े कब हो गए भाई। अल्लाह को अपने धंधे का पार्टनर बनाओ। मैं कितना देता हूं बोल नहीं सकता हूं, मैं वेटरन हूं, मैं तो पुराना आदमी हूं। मेरा बेटा नया नया धंधा शुरू किया, मिनिमम 51%। ये कोई फतवा नहीं भाई, ये तो बोलेंगे जाकिर भाई फतवा है कि 2.5% मिनिमम है ज़कात का। लेकिन अगर आप अल्लाह के करीब आना चाहते, आप अगर देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने अपनी आधी दौलत दे दी। जब अल्लाह के रसूल ने पूछा आपने क्या छोड़ा घर पे? घर पे आधी दौलत, आधी यहाँ दी। हज़रत अबू बकर आया, उनने अपनी ले दिए दौलत। आपने घर पे क्या छोड़े? मैंने घर पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ा, 100% दे दी।
تو ہم کہانی پڑھتے ہیں، ہم صحابہ کی سیرت پڑھتے، عمل کہاں کرتے؟ چند لوگ ہیں شیخ سلیمان راجی جیسے، تو جتنا آپ اللہ کو دیں گے اللہ آپ کو منیمم 700 گنا واپس کرے گا. 70,000%. کتنا پرسنٹ؟ 70,000%. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261. اگر آپ ایک دانہ ڈالیں گے اللہ کے راہ میں، اللہ آپ کو 7 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانہ، ایک دانے کا 700 دانہ. 70,000% ان بزنس ٹرمنالوجی. اللہ رکتے نے اور بھی دیں گے آپ کو. تو اللہ کو پارٹنر بناؤ، دنیا آپ کے قدموں میں رہیں گی. ابھی ہم آتے ہیں، ٹائم کم ہے، فاسٹ جائیے. پاور سینٹر. کچھ لوگوں کو پاور کا بھوت ہے، مجھے پاور چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، پوری زندگی کرسی کے پیچھے، پاور کے پیچھے. پاور کے لیے اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے، اپنی فیملی بھی چھوڑ دیں گے. پاور پاور. کچھ لوگ کا شوق ہے فیمس ہونا، فیم. میں شہرت ہو، میں ٹیلی ویژن پہ آؤں، میں اسٹیج پہ آؤں. ابھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹیلی ویژن اور اسٹیج پہ لے کے آتا ہے، کیا کروں؟ بھائی کتنے فالوورز ہیں آپ کے فیس بک پہ؟ آپ کے یوٹیوب پہ کتنے فالوورز ہیں؟ پوری زندگی بھر فیم فیم فیم. سب سے مشہور انسان کون ہے دنیا میں؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فیم کے پیچھے بھاگا نہیں، اللہ نے فیم کو اس کے پیچھے بھگایا. مثال بعد میں دوں گا. تو آپ اللہ کی راہ میں جاؤ، یہ سب آپ کے پیچھے بھاگیں گے. میں ہکلاتا تھا، کون اگر مجھے پوچھے گا میرا نام کیا، میں کہ میرا نام دا 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 کرے. خواب میں سوچ سکتا تھا سب سے بیسٹ ڈاکٹر بنوں گا، کبھی سوچا ہی نہیں کہ 25 لوگ کے سامنے تقریر کروں. آج اللہ نے ہزاروں لاکھوں کے سامنے، ملین لوگ کے سامنے تقریر کراتے لائیو. ھذا من فضل ربی. ماشاء اللہ. میں پرسوں کی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شیڈو بین کیا گیا. کچھ لوگ موجود تھے. شیڈو بین مطلب میرے فالوئنگ کو کم کر دیتے. یہ پوری جو سوشل میڈیا ہے نا، پوری کنٹرول ہے یہود سے. تو پہلے ایک سال میں میرے فالوورز 4 ملین ہوتے تھے، ابھی ایک سال میں 50,000 ہی ہوتے، 1 لاکھ ہوتے. خوشی کی بات بولوں میں، ابھی جو انہیں پڑھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک، فیس بک 23.9 ملین، یہ 1 سال سے چل رہا ہے. یوٹیوب 3.8 ملین. خوشخبری، پاکستان میں 3 دن رہا، ماشاء اللہ 24 ملین کراس کر دیا. میرا یوٹیوب 4 ملین کے اوپر. کیا کہنا چاہتا ہوں، جب بھی زیادہ تعداد میں آتی ہے تو ان کا جو ایلگورتھم بھی پروپورشنیٹلی اوپر دیتا ہے. نہیں تو جاتے تھے 5-10 ملین، کم از کم 2 لاکھ تو ہو گئے 3 دن میں. آپ سمجھ رہے نا؟ اس شیڈو بیننگ مطلب وہ چاہتے نہیں کہ آپ اوپر بڑھے، تو جو بھی آپ کی گروتھ ہے اس کو 5% کر دیتے. لیکن 5% میں ماشاءاللہ 2 لاکھ ہو گئی 3 دن میں، ماشاءاللہ. تو ریوائز کرنے پڑیں گا. 24 ملین آن دا فیس بک اینڈ مور دین 4 ملین آن دا یوٹیوب. لیکن یہ آخرت میں کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ کے فالوورز کو اللہ کے قریب نہیں لے کے آتے. اگر آپ ڈانس سکھائیں گے، فالوورز کو دور لے کے جائیں گے، آپ کو جہنم کی انٹری ملیں گی. اگر آپ لوگ کو اللہ کی طرف لے کے آتے، اللہ کے رسول کی طرف لے کے آتے، انشاءاللہ آپ کو جنت کی ٹکٹ. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہمیں جنت کا پاسپورٹ ملے. فیم سینٹرڈ، پاور سینٹرڈ، ورکوہولک. سب سے بیسٹ سینٹرڈ کون سا ہے؟ سب سے بیسٹ سینٹرڈ فار پاسپورٹ فار جنہ از اللہ سینٹرڈ. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اللہ تعالیٰ سب آپ کو دیں گا، سب. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے تو آتا ہے نا سیلف سینٹرڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عہدے پہ پہنچاتا ہے کہ اللہ آپ کو دولت بھی دے دیتا ہے. اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، آپ کے بچے لوگ کو بیسٹ بناتا ہے، آپ کے اہلیہ کو بیسٹ بناتا ہے، آپ کے والدین کو بیسٹ بناتا ہے. میرے والد الحمدللہ اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، ماشاءاللہ فل سپورٹ تھا دائی بننے میں.
اور مجھے کہتے تھے وہ مجھے کہتے تھے یہ جو میرا بیٹا ہے نا ایک چیز کے پیچھے بس، میں کیا 25 ادارے کا ہے، پریزیڈنٹ ادھر، چیئرمین، 50 ادارے، میرا بیٹا ایک ہی ادارے کا، ایک کے پیچھے ہے بس، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن۔ پہلے لوگ بولتے تھے ڈاکٹر عبد الکریم نائک کا بیٹا جا رہا ہے، ابھی کہتے ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد جا رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ سینٹرڈ ہے، اللہ آپ کو ساری نعمت دے گا، آپ کو لوگ کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں، لوگ آپ کے پیچھے بھاگیں گے۔ اللہ پہ یقین کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ پہ توکل کرو، اللہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا میں کوئی بھی آپ کا بال نہیں باقا کر سکتا ہے۔ ہر مسلمان اگر اللہ سینٹرڈ ہو تو آج جو حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی، مسلمان کیا کوئی بھی ملک نہیں بچا، کچھ ملک ہے اکثر کنٹرول بائی سم ادر کافر ملک، اکثر 57 کنٹریز بولو آپ، گنتی کے آپ کو مشکل سے ملے گا تو ملیشیا ملے گا۔ ہمارا ملک کنٹرول بائی کافر، کیوں؟ ہم اتنے کمزور ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں، آپ بھیک مانگنے جاتے کافر ملک میں۔ اسے کہتے ہیں ایمان کی کمزوری۔ اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ کے سامنے مانگو نا۔ یہ حالت ہمارے مسلمان کی ہے، غازہ میں ہم 57 کنٹری منہ بھی نہیں کھول سکتے، 1 سال ہو گیا۔ پرسوں قمری کیلنڈر کے حساب سے 1 سال، 6 دن پہلے قمری کیلنڈر، ابھی 16 کیلنڈر کے حساب سے پرسوں 1 سال ہوئیں گے۔ کیا اگر ہم اللہ پہ یقین کریں گے، ہمیں ابھی معلوم پڑ رہا ہے کہ پورے دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو فری ہے، وہ ہے پیلسٹائن، غازہ، باقی سب ملک آکیوپائڈ ہے۔ یہ وقت نہیں ہے غازہ کے بارے میں بات کرنے کے لیے، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں نے ایک تقریر کی 15 پوائنٹ ایکشن پلان فار دا مسلم امہ فار دا پیلسٹائن کاز۔ ہم اللہ سینٹرڈ پہ آتے، سب سے بہترین مثال اللہ سینٹرڈ کی ہے ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بیسٹ مثال۔ اگر کس کو آپ کو فالو کرنا چاہیے، کوئی بھی انسان کو، سب سے بہترین انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول، ہمارا آخری نبی، وہ سب سے بیسٹ مثال ہے اللہ سینٹرڈ کی۔ ان کے پیر کے اوپر دنیا تھی، لوگ کہتے تھے ہم تم کو سب سے امیر انسان بنائیں گے عرب ورلڈ کی۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ مجھے سورج ایک ہاتھ میں دو، چاند ایک ہاتھ میں دو، پھر بھی میں توحید کا رسالہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میں صرف ایک تقریر کروں مسلمان کیا کہتے، اگر اس کو بازو رکھے، غیر مسلم کیا کہتے ہمارے رسول کے بارے میں، آپ اگر پڑھیں گے جارج برنارڈ شاہ کہتے تھے کہ واٹ اے ونڈرفل مین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے واٹ اے ونڈرفل مین، مور دین بینگ این اینٹی کرائسٹ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی۔ کیا مہان انسان تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف نہیں تھے، دنیا کے سیویئر تھے، دنیا کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ تھامس کارلائل اپنی کتاب میں لکھتے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ، مائی ہیرو پروفٹ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک غیر مسلم یورپین کہتے ہیں میرے ہیرو پروفٹ از محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا مارٹن کتاب لکھتے ہیں اف greatness of purpose and smallness of means with astounding result, if these three are the criteria, no man can come closer to Prophet Muhammad, peace be upon him. If greatness of purpose and smallness of means with astounding result, اگر یہ 3 کرائٹیریا ہے، کیا آپ کا پرپس مہان ہے،
آپ کے پاس جو سہولتیں مسکین ہیں، اور اگر آپ کے پاس رزلٹ سب سے اچھا ہے تو دنیا میں کوئی بھی انسان نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی آ سکتا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ کتاب لکھتے ہیں دا 100 موسٹ انفلوئنشل مین ان دا ورلڈ، کرسچن ہے، نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ چوک جائیں گے میرے ریسرچ پہ، بہت سے لوگ میرے بات کو نہیں مانیں گے، لیکن اگر کوئی بھی ایک شخص ہے جو ریلیجس تھا اور سیکولر تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11th ایڈیشن میں لکھا ہے کہ سب سے زیادہ مشہور اور سکسیسفل ریلیجیس پرسنالٹی ان ہیومن ہسٹری از پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم۔ اس پہ تقریر دے سکتے ہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلم جو عزت کرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ سینٹرڈ تھے۔ اللہ سینٹرڈ کی کئی مثالیں ہمارے خلفاء راشدین، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ چاروں جو خلفاء راشدین مثالیں اپنی، اگر ان کی سیرہ پڑھیں گے تو آپ اشرف مبشرین جو 10 صحابہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشارت دی جنت کی اس دنیا میں، وہ ہمارے رول ماڈل ہے۔ خواتین میں ہمارے رول ماڈل ہے، خواتین میں مریم علیہ السلام ایک رول ماڈل ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے آسیہ، وہ فرماتی ہے قرآن مجید میں دعا کرتی اللہ سے، سورہ تحریم میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 11، یہ اللہ میری ساری دنیا کی دولت لے لے ان ایکسچینج فار تمہارے قریب جنت میں ایک گھر۔ وہ دنیا کی سب سے طاقتور امیر انسان فرعون کی بیوی تھی، اللہ سے دعا کرتی ہے کہ میں تم سے ایکسچینج کرنا چاہتی ہوں دنیا کی دولت، ایک گھر جنت میں اللہ کے قریب۔ ہمارے پاس مثال ہے حضرت خدیجہ کی، حضرت فاطمہ کی، حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہما، may Allah be pleased with them all۔ مثال ہے ہمارے پاس کئی کپل کی مثال ہے، جہاں ایک کپل اچھا ہے، دونوں کپل خراب ہے، وہ مثال ہے ابو لہب اور ان کی بیوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لہب میں سورہ نمبر 111 کہ وہ جہنم میں جلیں گے۔ ہمارے پاس مثال ہے جہاں شوہر اچھے تھے، بیوی خراب ہے۔ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان کی بیوی ان کی بات نہیں مانی، قرآن میں ذکر ہے ان کا۔ دوسری طور پہ ہمارے پاس مثال ہے کہ بیوی اچھی شوہر اچھا نہیں، فرعون اور آسیہ، کئی مثال ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، رول ماڈل۔ ہمیں آج وعدہ لینا چاہیے کہ ہم ہمارے زندگی میں اللہ کو ہمارا سینٹر بنائیں گے، ہم ہمارے بچے کو اللہ سینٹر کریں گے۔ ہم اکثر ہمارے بچے کی جب پلاننگ کرتے کہ آگے چل کے بچے کیا بنیں گے، کیا بنانا چاہتے ہیں آپ، تو میرا سوال ہے کہ سب سے آخر، سب سے لیٹسٹ کب پلاننگ کریں گے ہمارے بچے کے بارے میں؟ آپ اگر اپنے بچے کو پلاننگ دینا چاہتے ہیں بڑا بن کے کیا بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی بنے گا، تو آپ کون سے وقت کے اوپر سب سے آخر، سب سے پہلے نے سب سے آخری وقت کبھی ہے کہ آپ پلاننگ کریں گے اپنے بچوں کے بارے میں؟ کبھی آپ کے بچے کو آپ کو کچھ مہان بنانے کا، چاہے ڈاکٹر بنانے کا، انجینئر، جو بھی بنانے کا ہے، آپ کب پلاننگ کریں گے؟ کون کہتا ہے کہ میں پلاننگ کروں گا یونیورسٹی میں ایڈمیشن دینے کے پہلے؟ کون کہتا ہے کہ میں کالج میں ڈالنے کے پہلے پلاننگ کروں گا، کون سے کالج میں ڈالوں گا اس طریقے سے میں انجینئر ڈاکٹر بناؤں گا؟ کون کہتا ہے کہ میں اسکول میں ڈالنے کے پہلے کروں گا؟ ایک شخص مجھے کہتا میں تو پہلے پلاننگ کروں گا۔ اسلامک نقطہ نظر سے اگر آپ سوچیں گے، اسلامک نقطہ نظر، تو اسلامک طریقہ کب ہے؟ سب سے آخر میں، سب سے پہلے جب آپ اپنی بیوی کو چنتے ہیں، جب آپ کے شوہر کو چنتے ہیں،
کیونکہ آپ جب اپنی بیوی کو چنتے ہیں یا شوہر کو چنتے ہیں، اس وقت آخری وقت ہے جب آپ پلاننگ کریں گے آپ کے بچے کو کیا بنانا ہے۔ اگر آپ ماڈل بنانا چاہتے تو ماڈل بیوی سے شادی کریں گے، اگر دائی بنانا چاہتا ہے تو دائی بیوی سے شادی کریں گے۔ ماشاء اللہ 31 سال پہلے جب میں نے چنا میری بیوی کو، تو میری اہلیہ کو بھی میں نے چنا کہ دائیا ہونا چاہیے۔ میں چاہتا تھا میرے بچے کو دائی بنائے۔ اللہ کے رسول فرماتے صحیح حدیث میں کہ ایک انسان جب اپنے لیے جوڑا ڈھونڈتا ہے، چاہے شوہر کے لیے یا بیوی کو ڈھونڈتا ہے، تو 4 چیز دیکھتا ہے: دولت، بیوٹی، نوبلٹی اور ورچیو، دین۔ سب سے بہترین ہے دین۔ آپ بیوٹی دیکھ سکتے، دولت دیکھ سکتے، نوبلٹی کون سے خاندان سے دیکھ سکتے، لیکن سب سے بہترین ہے دین۔ تو میری کرائٹیریا صرف دین ہی تھا۔ ارے خالی دیندار نہیں ملتی اس کے ساتھ بیوٹی کا ڈھونڈوں نا، ایسے ہی دیندار لڑکی نہیں ملتی، 3 سال لگ گئے مجھے ایک ملنے کو، وہ بھی میری بہن نے بولی ایک ہے بھائی دائی ہے، مل رہی نہیں۔ پہلے کرائٹیریا میں بولڈ، کوئی ملتا ہی نہیں دائی۔ یہ میں 1990 کی بات کر رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے 3 سال ہو گئے تو دوسرے شہر میں پونا میں ملی۔ جب دین ہی نہیں ملتے ہو تو اس پہ بیوٹی سونے پہ سہاگا کہاں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھی بیوی بھی دی، سیرت کی تو تھی، صورت سے بھی ماشاءاللہ، کیونکہ میں نے ایک دائیا سے شادی کی۔ آج جو آپ سٹیج پہ دیکھ رہے فارغ کو، لوگ سوچتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے پلاننگ کی۔ میں نے، میرا حصہ 20% ہے، صرف 80% میری اہلیہ کا ہے۔ مجھے کوئی شرم نہیں اس کے بارے میں کہنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے۔ میرا سپورٹ تھا، لیکن اگر کریڈٹ جاتا ہے 100% میں سے مجھے کم از کم 20 مارکس تو ملنا چاہیے۔ 20 تو لوں گا میں، لیکن 80 مارکس جائیں گے میری اہلیہ کو۔ وہ بھی آنے والی تھی اس ٹرپ میں، اور وہ تقریر صرف خواتین میں کرتی ہے، لیکن کچھ مجبوریات کی وجہ سے وہ ڈیلے ہو گئے۔ انشاءاللہ لاہور میں چند دن بعد آئیں گی، ان کا بھی ویزا لگ گیا، لیکن 2-3 ہفتے پہلے میری بیٹی کو بیٹا ہوا تو میں نانا بن، تو اس کے وجہ سے میری اہلیہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی۔ اس کے بھی کئی لیکچرز آرگنائز ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ تو پلاننگ کے لیے سب سے آخر میں آپ پلاننگ کریں گے کب؟ جب آپ اپنی بیوی چنیں گے، شوہر چنیں گے، اس ٹائم آپ کی پلاننگ شروع ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھو کہ آپ اسلامی کے ادارے میں ڈالیے، دیکھو کیا آپ کے بچوں کے دوست اچھے ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہونا چاہیے، ادارے سے جڑ جانے